رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم سید المرسلین افضل النبیین طٰہٰ و یاسین. مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ید اللہ فوق ایدیہم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. آپ حضرات سے گزارش ہے، التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے والدین قمر عباس خان، والدین حسین حیدر خان، والدین سید حسن خان مرحوم، والدین انوار عباس، علی حیدر خان ابن سید حسن خان، والدین زیغم حسین خان، خدیجہ بی بی بنت نذیر خان، اصغر حسین خان مرحوم، والدین محمد عباس خان، والدین مظفر الحسن خان، والدین محمد سعید خان، والدین امت الفاطمہ شہناز فاطمہ بنت قائم علی خان مرحوم، قدر جہاں بنت قمر عباس، والدین قمر عباس، والدین گوہر عباس، والدین عابدہ خاتون بندے حسن خان ابن مختار احمد خان، قیصر عباس خان ابن بندے حسن خان، والدین نفیس احمد خان، ظفر عباس خان ابن نظر عباس خان، والدین علی منظر خان، نسیم حیدر ابن علی حسن شاہ، شکیل احمد ابن قائم علی خان، بلقیس فاطمہ بنت حسن عباس، کمال حسن ابن بندے حسن خان مرحوم، علی رضا ابن علی جان، خاتون زہرہ مرحومہ بنت محمد حسین، والدین کمال حسن خان، نجم الحسن خان، والدین نجم الحسن، شاہدہ پروین بنت اقبال احمد خان، ظفر الحسن خان ابن جرار حسین خان، زبیدہ خاتون اہلیہ جرار حسین مرحوم، مبین احمد ابن صفدر حسین ابن محمد جعفر مرحوم، فاطمہ بی بی بنت واحد علی، والدین افسر حسین. ان تمام مرحومین کی روح کو اسحال کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، بندگان پروردگار، یہ روز 28 رجب تاریخ اسلام کی اہم تاریخوں میں سے ایک اہم تاریخ ہے، اور کیونکہ مجالس کا سلسلہ ہے، اس کے بعد جلوس، تو وقت بھی محدود ہے. جو لوگ ہیں ان تک میری بات آپ سامنے تو سن رہے ہیں، جو لوگ نہیں ہیں یا بذریعہ کیمرہ ان تمام چینل کی موجودگی 18 بنی ہاشم جس میں بیش ہے، ان کے حوالے سے لوگ سن رہے ہوں گے یا بعد میں سنیں گے. سورہ فتح کی آیت نمبر 10 جس میں اللہ نے اعلان کیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 کا ٹکڑا ہے، اور مجالس سننے کا ہنر رکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ آیت میں نے کیوں پڑھی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے. جب بھی رسالت و نبوت خطرے میں آئی
تب امامت نے سہارا دیا۔ اسلام کی تاریخ کے دامن میں آپ یا بحر تاریخ اسلام میں آپ غوطہ زن ہو جائیں تو محسوس کریں گے جب بھی اس نبوت و رسالت پر خطرہ آیا تو امامت نے بڑھ کے سہارا دیا۔ ایک منظر آپ کو دکھاؤں، کیونکہ بہت زیادہ تمہید اور تحلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ سفر کریں گے، بات پہنچ جائے گی۔ مومنین رنوں کا معیار سماعت سے میں اچھے سے واقف ہوں کہ جب بھی رسالت پہ حرف آیا، نبوت پہ خطرہ منڈرایا، امامت نے سہارا دیا۔ ایک منظر غدیر کا ہے۔ آپ کہیں گے غدیر میں کون سی رسالت خطرے میں تھی؟ نہ وہاں حملے تھے، نہ نیزہ، نہ انکار، بلکہ 1.25 لاکھ حاجی، زائر، عبادت گزار، کلمہ پڑھنے والے، نبوت کو، رسالت کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔ آپ غدیر کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ رسالت خطرے میں آئی تو امامت نے سہارا دیا؟ میں 2 منظر پیش کرتا ہوں کہ جب رسالت خطرے میں آئی امامت نے سہارا دیا۔ پہلا منظر غدیر کا جب غدیر میں اللہ نے اپنے حبیب طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، صاحب معراج، حبیب خدا، رحمت للعالمین، شہنشاہ مدینہ، جان مکہ، وارث قرآن، صاحب معجزہ، صاحب لولاک، مختار کائنات، نبی کو اس کے عہدے سے خطاب کیا۔ عبادت کی بات آئی تو کہا اے کملی اوڑھنے والے تھوڑا کم جاگا کرو۔ جب معراج کی بات آئی میرے حبیب میری بارگاہ تک آ جاؤ۔ لیکن جب غدیر میں اللہ نے رسول کو خطاب کیا تو طٰہٰ نہیں کہا، حبیب نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، سیدھے اسی عہدے کو بلایا، یا ایھا الرسول، اے رسول جو میں نے کہا ہے اسے پہنچا دو، یا ایھا الرسول بلغ، جو پہنچایا جا چکا اسے پہنچا دو، ما انزل الیک من ربی، جو تم پہ نازل کیا اللہ نے اسے پہنچاؤ۔ مدثر نہیں، طٰہٰ نہیں، رسول۔ اگر کسی کو عہدے سے، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ میں آپ کے درمیان آتا ہوں، کوئی جناب کہہ دے، کوئی سرکار کہہ دے، کوئی بھائی کہہ دے تو یہ تو محبت ہے، لیکن کوئی سیدھے کہہ دے اے مولانا، تب تو میں سوچنے میں پڑ جاؤں گا۔ تو جس رسول کو اللہ نے ہمیشہ محبت سے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مزمل کہا، اے کملی اوڑھنے والے رسول، اے چاند، اس رسول کو غدیر میں اللہ کہہ رہا اے رسول بلغ، پہنچاؤ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور صرف لہجہ ہی نہیں بدلا بلکہ کنڈیشن بتائی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو تم نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ اب وہ آخر کون سی بات تھی کہ اگر رسول نہ کہے تو رسالت خطرے میں آ جائے؟ وہ کون سی بات تھی کہ جو رسول نہ کہے تو رسالت خطرے میں آ جائے؟ کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان تھا۔ جب اللہ نے کہا اے رسول اگر اعلان ولایت علی نہ کیا تو تمہاری رسالت خطرے میں ہے، جیسے ہی رسالت رسول خطرے میں آئی آدم نے ہاتھ جوڑ لیے، سرکار اعلان کر دیجئے ورنہ اگر آپ کی قبول نہ ہوئی تو میری بھی رد ہو جائے گی۔ نوح نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، سرکار اگر آپ کی قبول نہ ہوئی تو میری محنتیں رہ جائیں گی۔ ابراہیم نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، یا رسول اللہ اگر آپ کی قبول نہ ہوئی تو میری مشقتیں رہ جائیں گی۔ پتہ چلا کہ غدیر میں ایک موقع پر آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبیوں کی نبوتیں
اس بات پہ ٹک گئی کہ علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے. خدا کرے بات پہنچے گی انشاءاللہ. میں آپ کو کہاں پہ لانا چاہتا ہوں, اس بات پہ آ کے آدم سے عیسیٰ تک کی نبوتیں ٹھہر گئیں کہ علی کی ولایت کا اعلان ہو جائے. اور اگر یہ نہ ہوا تو سردار کی رسالت جائے گی, تو پھر آدم سے عیسیٰ تک کی نبوتوں کا کیا بچے گا؟ آدم نے کہا سرکار اعلان کر دیجئے, آپ کی قبول تو میری بھی قبول. ابراہیم نے کہا اعلان کر دیجئے, آپ کی قبول تو میری بھی قبول. نوح نے کہا اعلان کر دیجئے, آپ کی بھی قبول تو میری بھی قبول. اب رسالت اعلان ولایت علی کرے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی نبوتیں بچ جائیں. یہ ایک منظر ہے. دوسرا منظر مدینے کا ہے. یزیدیت نے دہلیز حسینیت پہ دستک دی. حسین بیعت کرو, حسین بیعت کرو. یزید نے بیعت کیوں مانگی؟ کیونکہ دین محمد مٹا دیا جائے, رسول کی رسالت کو ایک کھیل بتا دیا جائے. اب اگر حسین بیعت کر لے تو رسول کی رسالت خطرے میں, اور جب رسول کی رسالت خطرے میں تو آدم کی نبوت بھی خطرے میں, نوح کی خلت بھی خطرے میں, ابراہیم کی مشقت بھی خطرے میں. اب یہاں بھی آ گئے آدم, سرکار کربلا انکار کر دو, انکار کر دو, کیونکہ اگر آپ نے انکار بیعت کر دیا تو میری نبوت بچ جائے گی. نوح نے کہا میری محنتیں بچ جائیں گی, ابراہیم نے کہا میری مشقتیں بچ جائیں گی. آپ نے غور کیا نہیں کیا؟ ایک جگہ ہے کہ اعلان کر دو تو ہماری نبوتیں بچ جائیں گی, یہاں پر ہے کہ حسین بیعت سے انکار کر دو میری نبوتیں بچ جائیں گی. اب تو میں کہہ سکتا ہوں وہ دو منزلیں ہیں. اگر باپ کی ولایت کا اقرار نہ ہو تب بھی نبوتیں خطرے میں, اور بیٹے کا انکار بیعت نہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. اگر باپ کی ولایت کا اعلان نہ ہو تب بھی نبوت ہے, اور اگر بیٹا انکار بیعت نہ کرے وہ مقام منزل ہے کہ حسین ایک ہاں اور نہیں پہ کھڑے. حسین کی ہاں میں آدم سے لے کے رسالت تک مشکل ہو جائے, اور حسین کی نا میں دین محمدی بچ جائے گا, نبیوں کی نبوتیں بچ جائیں گی. حسین نے اپنے بچوں کو قربان کیا لیکن نہ کر کے, انکار بیعت کر کے دین محمد کو محفوظ کر دیا, نبیوں کی نبوتوں کو حفاظت دے دی. اسی لیے تو کم سے کم ہر شب جمعہ ہر حسین کا چاہنے والا زیارت وارثہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ. اے آدم کے وارث حسین تم پہ ہمارا سلام. السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ, اے نبی اللہ نوح کے وارث حسین تم پہ ہمارا سلام. اے ابراہیم کے وارث حسین تم پہ ہمارا سلام. اے عیسیٰ کے وارث حسین تم پہ ہمارا سلام. اے موسیٰ کے وارث حسین تم پہ ہمارا سلام. آخر یہ حسین وارث آدم کیوں ہوئے, وارث نوح ابراہیم کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ اگر حسین انکار بیعت نہ کرتے تو آدم کی نبوت بھی چلی جاتی, ابراہیم کی محنت بھی برباد ہو جاتی, نوح کی مشقتیں برباد ہو جاتی. حسین نے انکار بیعت کیا تو اب حسین وارث آدم کہلائے, حسین وارث ابراہیم کہلائے, حسین وارث نوح کہلائے. اب یہ جملہ تو اصول خطابت کے حوالے سے ایک بڑے مجمع میں کہنا چاہیے تھا, بولتے ہوئے لوگوں میں کہنا چاہیے تھا, لیکن ایسی سوچ نہیں. یہ حق ہے منبر رسول کا کہ یہاں سے حقیقت اور فضائل اہل بیت کو پہنچایا جائے. اب میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. حسین وارث ابراہیم وارث آدم وارث نوح ہیں. حسین کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے ہیں, بی بی زہرا کے دلارے ہیں. میں نے جان بوجھ کے جملہ کہا. حسین کس کے بیٹے ہیں؟ کہ مولا کائنات اور بی بی زہرا کے دلارے ہیں. یعنی
حسین کی مادر گرامی کا نام کیا؟ بی بی فاطمہ الزہرا، یہی نا؟ زیارت وار صاحب پڑھتے ہیں، شب جمعہ کم سے کم پڑھتے ہوں گے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو کم سے کم سنا تو ہوگا ہی مولانا وغیرہ سے جو پڑھاتے ہیں۔ اس میں لفظ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث حسین آپ پہ سلام۔ میں نے جان بوجھ کے جملہ کہا کہ حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، اب بات چل رہی ہے وراثت کی، حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، بات چل رہی وراثت کی، خدا کرے بات پہنچے حسین آدم کے وارث، حسین ابراہیم کے وارث، حسین نوح کے وارث، حسین عیسیٰ کے وارث، حسین موسیٰ کے وارث، اور خود حسین محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں، یعنی حسین تمام نبیوں کے وارث ہیں۔ تو جس بی بی کا بیٹا نبیوں کا وارث ہو سکتا ہے، اس حسین کی ماں رسول کی وارث کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ جس بطول کا بیٹا نبیوں کا وارث ہو سکتا ہے تو وہ فاطمہ اپنے بابا رسول کی وارثہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ غرض کہ جب حسین وارث آدم ہے، وارث انبیاء ہیں، اور میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا کہ 2 مقام پہ نبوتیں دست سوال لے کے بڑی، غدیر میں رسول سے اعلان کر دو آپ کی بھی قبول ہو جائے گی میری بھی۔ دوسرا موقع تھا جب حسین سے بیعت کا سوال ہوا، آدم نے کہا سرکار بیعت سے انکار کر دو کیونکہ ہماری نبوت بچ جائے گی۔ بس اسی بات پر حسین نے محافظ دین و شریعت کے لیے، حفاظت نبوت و رسالت کے لیے اپنے گھر والوں کی فکر نہ کی، انکار بیعت کر دیا۔ جب جب بھی انکار بیعت ہوتا ہے ہجرت ہوتی ہے، جب جب بھی انکار بیعت ہوتا ہے ہجرت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول کی ہجرت کا ذکر ہوتا ہے، لیکن رسول سے بیعت مانگنے کا بات مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اصل میں بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خرید لینا۔ بیعت کے لفظی معنی ہے کسی کو خرید لینا۔ جب رسول ایک خدا کا پیغام دینے لگے تو کفار مکہ نے پہلے تو آفر دی، بڑے سے بڑے گھر میں رشتہ کر لو لیکن یہ کام چھوڑ دو، جائیداد لے لو یہ کام چھوڑ دو، اگر یہ ایک خدا کا پیغام اپنی رسالت و نبوت کا اعلان تم دولت کے لیے کر رہے ہو تو دولت لے لو لیکن یہ کام چھوڑ دو۔ یعنی پہلے انہوں نے رسول کو خریدنا چاہا، رسول کو خریدنا چاہا۔ بیعت کے معنی ہی ہوتے ہیں کسی کو خرید لینا۔ پہلے رسول کو انہوں نے دولت کی لالچ دی، جائیداد کی لالچ دی، بڑے گھر میں رشتے کی لالچ دی کہ آپ پیغام توحید نہ پہنچائیں، جو کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ لیکن رسول ان کی باتوں کو نہیں مانے، پیغام پہنچاتے رہے۔ تو اب کفار مکہ نے کہا یہ ایسے نہیں مانیں گے، اب انہیں قتل کیا جائے۔ اب انہوں نے قتل کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن پلان یہ بنا رسول کے گھر کو گھیر لیا جائے اور پھر رات میں حملہ کر دیا جائے۔ انہوں نے ہر قبیلے سے ایک تلوار لی تھی تاکہ الزام کسی ایک قبیلے پہ نہ آنے پائے، ورنہ ابو طالب بدلہ تو لیں گے، ورنہ ابو طالب کا بیٹا بدلہ تو لے گا۔ تو انہوں نے سب کو اس میں ملایا، ایک ایک تلواریں ہر قبیلے سے لی تاکہ وہ اتنے لوگ ہو جائیں گے تو بدلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ رسول نے ان کی بات نہ مان کر اپنا کام کرتے رہے۔ کفار مکہ نے پلان بنایا رسول کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے رسول کو پیغام دیا اپنے بستر پہ علی کو سلاؤ اور یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، کہیں بھی نہیں ملتا، اے رسول تلوار اٹھاؤ اور ان کا سامنا کرو۔ نہیں، اپنے بستر پہ علی کو سلاؤ اور مدینہ نکل جاؤ۔ یہ ہے ہجرت کی شب کا واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ ادھر علی، رسول نے علی سے کہا یا علی آج کی شب میرے بستر پہ تم سو جاؤ۔ پلٹ کے علی نے یہ نہیں کہا خطرہ تو نہیں ہے، بلکہ یہ کہا یا رسول اللہ
کیا میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہ اللہ کا حکم ہے بستر رسول پہ آج آپ سو جاؤ. میں جا رہا ہوں سوئے مدینہ ہجرت کر کے. ادھر رسول نے کہا سو جاؤ، صبح اٹھ کر امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا، پھر مدینے تم بھی آ جانا. اتنا رسول کہہ کے چلے گئے. کفار مکہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کے رسول کے بستر پہ علی رسول بن کے سوئے. رسول بن کے سوئے. اب سوال یہ ہے کہ مولا نے کہا جس جیسی نیند آج کی شب علی کو آئی، علی ایسا کبھی نہیں سوئے جیسا علی آج سوئے. علی کبھی ایسا نہیں سوئے. میں کہوں گا مولا اگر رسول یہ نہ بتاتے کہ 40 تلواروں نے گھر گھیر لیا ہے، آج ہمارے قتل کا ارادہ ہے، ایسے ہی کہہ دیتے سو جاؤ، تب تو الگ بات تھی. تلواروں کا ذکر کر چکے، خطرے سے آگاہ بھی کر چکے، حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. مولا آپ کو ایسے ماحول میں سب کچھ جانتے ہوئے نیند آئی کیسے؟ کتنا بھی بہادر ہوگا، اتنی تلواروں کو ذہن میں رکھ کے وہ ہوشیار رہے گا، سوئے گا تو نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جیسا آج سویا کبھی نہیں سویا. آخر آپ کو تلواروں کے سائے میں نیند آئی تو آئی کیسے؟ آواز علی آئے گی. تم نے رسول کی بات پہ غور ہی نہیں کیا. رسول نے کہا تھا اے علی صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا اور مدینے آ جانا. رسول کی زبان نے جب صبح اٹھنے کو کہہ دیا تو علی کو یقین ہو گیا علی کبھی بھی مر سکتا ہے، آج رات نہیں مر سکتا. علی کبھی بھی موت آ سکتی ہے علی کو، آج کی رات موت، کیونکہ رسول نے کہہ دیا صبح اٹھنا. جب رسول نے کہہ دیا صبح اٹھنے کا تو اب موت اس رات تو نہیں آ سکتی. رسول چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ. آپ کہیں گے آخر سرکار آپ ہجرت کی بات یہاں کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ ایک ہجرت مکے سے مدینہ ہے، دوسری ہجرت مدینے سے سوئے کربلا ہے. یہ دو ہجرتیں ہیں. ہجرت تبھی ہوتی ہے جب بیعت سے ہوتا ہے انکار، جب کوئی اپنے آپ کو بیچنے سے انکار کر دے، کسی غلط بات تو ہوتی ہے ہجرت. رسول کو قاتلوں نے قتل کا ارادہ کیا تو رسول نے ہجرت کر لی. اب نواسہ رسول مدینے میں ہے، اس سے سوال بیعت ہے. جب بیعت کا سوال ہوا، حسین نے انکار بیعت کر کے مدینے سے ہجرت کر لی. ایک ہجرت رسول کی، ایک ہجرت حسین کی. رسول نے ہجرت کی تو مکے سے مدینہ، حسین نے ہجرت کی تو مدینے سے سوئے کربلا. لیکن دونوں ہجرتوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ کہا یہاں دین پہنچانے والے کو خطرہ تھا اس لیے وہ ہجرت کر کے چلا گیا. وہاں حسین کو خطرہ نہیں تھا بلکہ اس دین رسول کو ہی خطرہ تھا. کیونکہ حسین کو خطرہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ حسین جیسے سب نے بیعت کر لی تھی، حسین کر لیتے مدینے میں رہتے. لیکن یہاں خطرہ تھا دین رسول کو. حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، دین بچاؤں گا. رسول نے اپنی جان بچائی، مکے سے مدینہ گئے. حسین نے دین بچانے کے لیے مدینے سے سوئے کربلا نکلے. اب یہاں مکے والی ہجرت میں کیونکہ دین پھیلانے والے کو بچانا تھا اس لیے وہ قاتلوں سے بچا کے مدینے پہنچ گئے. لیکن مدینے سے حسین نکلے تو یہاں خود کو بچانا نہیں تھا، دین کو بچانا تھا. اس لیے حسین نے کہا نانا یہاں بات دین کی حفاظت کی ہے، وہاں آپ قاتلوں سے بچ کے آئے تھے، میں یہاں قاتلوں کے گھر تک جاؤں گا. میں یہاں قاتلوں کے گھر تک جاؤں گا. اسی لیے کہنے والے نے کہا تکتی ہے منہ
حسین کا ہجرت رسول کی، تکتی ہے منہ حسین کا ہجرت رسول کی، یثرب کا نور چھوڑ کے مقتل میں آئے ہیں، وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے، یہ قاتلوں کو ڈھونڈنے مقتل میں آئے ہیں، وہ قاتلوں سے بچ کے مدینے میں آئے تھے، یہ قاتلوں کو ڈھونڈنے مقتل میں آئے۔ تو ایک ہجرت رسول کی، رسول مکے سے مدینہ آئے، حسین مدینے سے سوئے کربلا۔ اسی رب سے جڑے رہیے گا انشاءاللہ، گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں۔ جب رسول مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو منظر کیا ہوا؟ جو رسول کے ساتھ مہاجر بن کے آئے تھے، جو پیچھے پیچھے رسول کے اور لوگ چلے تو وہ مہاجر کہلائے، جو لوگ پہلے سے مدینے میں تھے وہ لوگ انصار کہلائے۔ تو انصار آپس میں یہ گفتگو ہو گئی کہ اللہ کا حبیب ہمارے شہر آیا ہے تو ہمارے گھر رکے گا۔ اب یہ بحث بڑھنے لگی اور بہت یہ پرلطف گفتگو اور آپ کے علم میں اضافہ کا سبب ہو جائے گا، کیونکہ مکے سے مدینہ سواری چلی ہے رسول کی، رسول اونٹنی پہ سوار ہے، اب مدینے سے سوئے کربلا حسین جا رہے ہیں، حسین ذوالجناح پہ سوار ہے۔ میں دونوں ربط پیدا کرنا چاہ رہا ہوں اور دونوں میں ایک گہرا راز ہے۔ جب رسول مکے سے مدینہ آئے تو اب اہل یثرب میں، اہل مدینہ میں ایک بحث ہو گئی، وہ کہہ رہے تھے رسول ہمارے گھر رکیں گے، وہ کہہ رہے تھے رسول ہمارے گھر رکیں گے۔ اب ایک تکرار کی بات پہنچ گئی، تمہارے گھر کیوں رکیں گے، ہمارے گھر رکیں گے، اللہ کا حبیب آیا۔ رسول نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں ہی تکرار کر رہے ہیں، تو رسول نے ایک اعلان کیا، دیکھو جس کے دروازے میری اونٹنی ٹھہر جائے گی، ہائے ہائے، جس کے دروازے میری اونٹنی ٹھہر جائے گی میں اس کے گھر قیام کروں گا۔ اونٹنی ٹھہری کس کے دروازے؟ ابو ایوب انصاری کے دروازے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ابھی تو رسول مدینے پہلی بار آئے ہیں، مدینے والے انصار نے رسول کو پہلی بار دیکھا ہے، تو ابو ایوب انصاری کا ایسا کون سا کارنامہ تھا؟ بھائی جیسے سبھی انصار تھے ویسے ابو ایوب بھی تھے۔ ایسا تو تھا نہیں کہ مکے پہنچ کر ابو ایوب نے کوئی بہت بڑی جنگ لڑ لی رسول کے ساتھ تو ان کو اسپیشل آفر دیا گیا، اسپیشل ایوارڈ دیا گیا کہ مدینے میں پہلا قیام رسول تمہارے گھر کریں گے۔ نہیں، جیسے سب انصار تھے وہ ایسے ابو ایوب انصاری تھے۔ تو راز کی بات ہے نا کہ آخر کسی کے دروازے نہ ٹھہری تو ابو ایوب انصاری کے دروازے کیوں ٹھہری اونٹنی؟ اس کا راز تاریخ کے اوراق میں ملا۔ کیسے؟ 21 صدی پہلے ابو ایوب کے اس گھر کے ٹھہرنے والے واقعے سے 21 صدی پہلے ملا۔ کیسے؟ کہ یمن میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا اسد ابن اکا۔ اس کے مشیروں نے، علماء نے، نجومیوں نے خبر دی کہ عرب میں ایک سرزمین مکہ ہے، مکے میں 2 خزانے ہیں، اور بادشاہوں کو خزانے کا سسٹم اور خزانے کی چاہت، جب مکے کی زمین میں 2 خزانوں کی خبر دی تو اس نے لشکر تیار کیا کہ ان خزانوں کو حاصل کرنا ہے۔ وہ یمن سے نکلا مکے کے سفر پہ، تو ابھی وہ مکے سے پہلے یثرب پہنچا تھا، یعنی اس سمے مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینہ تو رسول ہجرت کر کے آئے تب ہوا مدینہ منورہ، ورنہ اس سے پہلے نام تھا یثرب۔ ابھی وہ مکے نہیں پہنچا، یثرب کے پاس پڑاؤ ڈالا جہاں اس کی بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو یثرب والے ڈر کے مارے کہ لشکر لے کے ایک بادشاہ آیا ہے تو کہیں ہم پہ حملہ نہ کر دے، یثرب چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ لوگ اپنی ضروریات کے تحت شہر میں، یثرب میں جتنی بھی آبادی تھی گئے تو وہاں دیکھا پورا یثرب خالی ہے، صرف 2 لوگ بلکہ 3 لوگ، ایک استاد شمون اور 2 اس کے شاگرد۔ بہت توجہ، ایک استاد شمون اور 2 شاگرد کا سب بھاگ گئے۔ تم کیوں نہیں گئے؟ کہ ہم کو آپ کی عدالت پہ یقین ہے، ہم کو آپ کی عدالت پہ یقین ہے کہ آپ ظلم نہیں کریں گے۔ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ کہ مکے پہ خیریت کا 2 خزانوں کی خبر ہے۔ استاد شمون نے کہا آپ کو جس نے بھی خبر دی ہے کہا تو اس نے صحیح ہے، لیکن وہ خزانے دنیاوی نہیں ہیں،
بلکہ مکے کی زمین پہ دو خزانے ایسے ہیں، ایک خزانہ رسالت، ایک خزانہ ولایت، ایک نبی آنے والا ہے اور ایک اس کا وصی آنے والا ہے، یہ اس خزانے کا اشارہ ہے۔ اچھا، اب استاد شمون نے اس کو بتایا اپنے علم سے کہ وہاں کوئی خزانہ نہیں ہے، بلکہ ایک خزانہ ولایت کا ظہور ہوگا کعبے سے، اور ایک سرزمین مکہ سے خزانہ رسالت کا ظہور ہوگا۔ اس کے دل میں رسول وصی رسول کی محبت پیدا کر دی استاد شمون نے، تو اس نے وہیں سے واپسی کا ارادہ کیا، کیونکہ بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا تھا، وہ واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اس نے کہا استاد شمون یہ بتاؤ کیا میں اس سے مل پاؤں گا؟ کہ نہیں مل پاؤ گے۔ کہ پھر ہم اس کی زیارت کیسے کریں گے؟ کہ مل تو نہیں پاؤ گے۔ اس نے بادشاہ یمن اسد بن اکا نے دو خط لکھے، ایک رسول کے نام، ایک وصی رسول کے نام، اور شمون کے حوالے کیا کہ تم پا جانا تو دے دینا، اور کہہ دینا ایمان آپ پہ رکھتا ہوں، آپ کے وصی پہ رکھتا ہوں، تم اگر اس سے ملنا تو دے دینا، نہیں تو اپنے نسل کو یہ خط پہنچاتے رہنا، تمہاری نسل میں جو بھی اس سے ملے وہ خط اسے پہنچا دے، کیونکہ اس شمعون کی نسل کی 21ویں نسل میں تھے ابو ایوب انصاری۔ اب سمجھے کہ ہجرت کر کے جب مدینہ رسول آئے تو رسول کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے دروازے کیوں رکی؟ کیونکہ کوئی امانت رسول کو لینی تھی۔ اور حیرت میں تو ابو ایوب انصاری بھی تھے کہ کسی کے دروازے نہیں رکی تو میرے دروازے اونٹنی کیوں رکی؟ جب رسول سے ملاقات ضیافت میں رسول نے ہاتھوں کو بڑھایا، مہمان نوازی بعد میں، پہلے میرا خط میرے حوالے کرو، پہلے میری امانت میرے حوالے کرو۔ تب ابو ایوب کو یاد ہے ہاں وہ خط پہنچانا تھا، وہ سمجھے اونٹنی ہماری محبت یا رسول ہماری کسی خاص اعزاز پہ نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنی امانت کے لینے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب سوال یہاں ہے، میں گفتگو کو موڑ دوں، اب سوال یہاں ہے، اگر رسول اونٹنی کے کان میں چپکے سے کہہ دے کہ ابو ایوب کے دروازے رکنا ہے، تو یہ عدالت نہیں ہے۔ ہم لوگ جیسے کرتے ہیں، دکھانے میں ایک اعلان کرتے ہیں ہاں بھائی سب کی بات مانی جائے گی، اور چپکے سے نہیں مانیں گے تو آپ ہی کی، باقی کہنے دو۔ یہ سیاست ہے، یہ منافقت ہے۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں انجمن میں اور مجمع میں کہ سب کی بات کو مد نظر رکھا جائے گا، اور چپکے سے کہہ دے کہنے دو، بانے ماننا تو آپ ہی کی، یہ عدالت کے خلاف ہے۔ اگر رسول کہہ دیتے اونٹنی جس کے دروازے رکے گی میں اس کے گھر مہمان ہو جاؤں گا، اعلان کر دیا، اور چپکے سے اونٹنی کے کان میں کہہ دیتے رکنا تمہیں ابو ایوب انصاری کے دروازے ہے، تو یہ ہے عدالت رسول پہ حرف، کیونکہ رسول ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ رسول نے اپنی سواری کو بتایا نہیں کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، لیکن رسول کی اونٹنی چلتے چلتے ابو ایوب کے دروازے رک گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر رسول کسی جانور پر بھی سوار ہو جائے تو اسے بھی علم غیب ہو جاتا ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اسے بھی علم غیب ہو جاتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ یعنی رسول نے اب بتایا نہیں کہ ابو ایوب انصاری کے دروازے رکنا، میں نے راز بتا دیا کیوں رکی تھی سواری، کیونکہ وہ خط لینا تھا۔ اور اسی بادشاہ اسد بن اکا نے کعبے پر پہلی بار، یہ بھی ایک علم کی بات ہے، پہلی بار یمن کی چادر کا غلاف ڈالا کعبے پر۔ اسی بادشاہ نے پہلی بار یمن کی چادر کا غلاف ڈالا، اور اللہ کو اس کا عمل بہت پسند آیا کہ کعبے پہ چادر یمانی کا غلاف پڑنے لگا۔ اللہ نے اتنا پسند کیا کہ جب میرا بیت کسائے یمانی میں رہے گا تو اہل بیت بھی کسائے یمانی میں رہیں گے۔ یہ عمل اللہ نے پسند کیا۔ اب سرکار ہجرت کر کے آئے، رسول نے بتایا تو نہیں کہ کہاں ٹھہرنا ہے، نہیں بتایا۔ اونٹنی بیٹھ گئی، رسول اترے، راز کھل گیا کہ خط۔ ادھر ایک ہجرت میں رسول اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے،
کہاں ٹھہرنا ہے اونٹنی کو پتا ہے. ادھر نواسہ رسول مدینے سے نکلا, جب کربلا کی سرحد میں پہنچا سواری نے پیروں کو روکا, مولا نے ایڑ لگائی, ذوالجناح قدموں کو بڑھانے کو تیار نہیں. مولا نے 7 گھوڑے بدل دیے. کتنے؟ 7 گھوڑے بدل دیے, پھر بھی گھوڑا ایڑ نہیں. اچھا ان 7 میں ذوالجناح ایک تھا یا سب تھے؟ ان 7 میں ذوالجناح کسے کہتے ہیں؟ مولا عباس کی سواری ذوالجناح نہیں تھی, اس کا نام اشل تھا. مولا اکبر کی سواری ذوالجناح نہیں تھی, اس کا نام عقاب تھا. سب کے اپنے اپنے گھوڑوں کے نام تھے. مولا حسین جس پہ سوار ہوتے تھے اس کا نام تھا ذوالجناح, اور وہ ذوالجناح بھی رسول سے حسین کو ملا تھا, اور رسول کو یمن کے بادشاہ نے ہی دیا تھا. تو ذوالجناح جس پر حسین سوار تو ذوالجناح نے پیر روک دیے. اس کے بعد مولا نے 7 گھوڑے بدلے. تو اس کا مطلب وہ باقی 7 ذوالجناح نہیں تھے. تو ذوالجناح والی خاصیت سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ذوالجناح کیونکہ رسول کی سواری تھی اس لیے اسے پتا تھا. باقی گھوڑے وہ تو ذوالجناح نہیں تھے نا, انہیں کیسے پتا چلا کہاں ٹھہرنا ہے کہاں جانا ہے؟ پہلی سواری نے قدم روکا تو مولا نے ذوالجناح کی جگہ دوسری سواری لے لی, دوسرے گھوڑے پہ آ گئے. اس نے بھی قدم نہیں بڑھایا, اس نے بھی قدم 7 گھوڑے. مولا آپ بتانا کیا چاہتے ہو؟ ذوالجناح جانتا ہے کہ یہ کون سی زمین ہے, آپ کو نہیں پتا؟ مولا نے یہی تو کیا, جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا 7 گھوڑے بدلے, سنا ہے نا آپ نے, 7 گھوڑے بدلے تو مولا نے اتر کے کہا پتا کرو یہ کون سا علاقہ ہے, یہی کہا نا. تو میں کیا ایسا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو بات گھوڑے کو پتا تھی حسین کو نہیں پتا تھی؟ پتا تھی حسین کو. ضروری نہیں ہے کہ اگر معصوم کوئی بات ظاہر کرنا چاہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نہیں پتا. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے راہب نے بیٹے مانگے, راہب نے بیٹے مانگے اور اس نے کہا میری قسمت میں اولاد نہیں. رسول نے کہا ہاں تیری قسمت میں اولاد نہیں, لیکن جب حسین آئے تو حسین نے اولاد دینے کا وعدہ کر لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول دے نہیں سکتے تھے, رسول چاہتے تھے میرے اختیار کے ساتھ ساتھ میرے اولاد کا بھی اختیار پہنچے, پتا چلے کہ میری اولاد بھی یہ اولاد دے سکتی ہے. تو اب مولا چاہتے تھے کہ میرا ہی اختیار نہیں میری سواری کا اختیار بھی سمجھے. اور ذوالجناح تک اگر مولا ٹھہر جاتے تو لوگ کہتے ہاں ذوالجناح کو احساس ہو گیا ہوگا کیونکہ وہ رسول کی سواری تھی. نہیں, اور گھوڑے بدلے. مولا نے یہ بدل بدل کے سواری دنیا کو بتایا کہ جس سواری پہ ہم کبھی سوار بھی نہ ہوئے ایک لمحے کے لیے سوار بھی ہو جائیں تو انہیں بھی علم غیب ہو جاتا ہے کہ ہمیں ٹھہرنا کہاں ہے, پر کہاں پہ جانا ہے. یعنی اہل بیت کے گھرانوں کی سواریوں کو پتا ہے کہ میرا سوار کہاں روکنا چاہتا ہے کہاں بڑھانا. یہ کیسے انسان تھے جو رسول کے کہنے پر بھی میدانوں میں نہیں ٹھہرے. عزیزان ایمان, اب دونوں ہجرتیں سامنے آ گئی. ایک رسول نے ہجرت مکے سے مدینہ کی, سواری ٹھہری, بتایا نہیں ٹھہری کیونکہ امانت تھی. حسین نے مدینے سے سوئے کربلا کی اور منزل پہ پہنچ کے ذوالجلال ٹھہرا, بتایا نہیں رکنا, ٹھہرا. یہ دو میں نے جو آیت پڑھی تھی, گفتگو ختم ہو رہی, آیت پڑھی تھی ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے. یہ آیت کا ٹکڑا مولا نے پڑھا تھا دربار ولید میں. دربار ولید میں جب ولید نے یزید کا خط کی بات حسین تک پہنچائی کہ یزید نے خط کے ذریعے بیعت مانگی ہے, دربار میں ولید کے بلایا گیا مولا کو, تو مولا دربار ولید میں گئے اور وہاں پر ولید نے یزید کا پیغام پہنچایا کہ یزید حاکم وقت ہے, آپ کو اس کی بیعت کرنی ہے. مولا نے کہا کہ یہ مسئلہ بیعت کا ہے, دن کے اجالے میں طے ہوگا, رات کے اندھیرے میں نہیں. مولا دربار سے نکلنا چاہتے ہیں کہ مروان نے ایک چال چلی. مروان نے صرف حسین کی دشمنی میں یہ نہیں کہا تھا, بلکہ مروان اصل میں خاندان یزید سے تھا. ولید خاندان یزید سے بھی نہیں تھا, لیکن ولید گورنر تھا, مروان مشیر تھا. تو وہ چکر میں یہ تھا, وہ جانتا تھا کہ حسین اکیلے نہیں آئے ہیں. مروان یہ اچھے سے جانتا تھا کہ
کہ جو حسین سفر پہ بغیر اپنے سائے عباس کے بغیر نہیں جاتے وہ دشمنوں کے دربار میں تنہا کیسے آ جائیں گے؟ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ بنی ہاشم ساتھ میں ہے، بھلے ہی دربار میں نہیں آئے، تو اس نے دو چال چلی۔ ایک چال یہ کہ اس نے حسین کو للکار دیا اور ولید کو بھڑکا دیا۔ اس نے سوچا اگر ولید کو بھڑکا کے ولید زبردستی بیعت مانگے گا تو یا تو حسین مارے جائیں گے یا ولید مارا جائے گا، کیونکہ بنی ہاشم ہوں گے تو ولید مارا جائے گا، یا حسین قتل ہوں گے، حسین قتل ہوں گے تب بھی دشمنی، اور اگر ولید مارا گیا تو حکومت میری۔ اس نے چال یہی چلی تھی، جیسے ہی کہا کہ ولید یہ اگر نکل گئے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آئیں گے، مولا نے لہجہ ابو طالب میں خون علی فاتح خیبر کے لال لڑکا گیا، اور نیلی آنکھوں والے عورت کے بچے تو مجھ سے بیعت کی بات کرتا، للکارا، ادھر آواز حسین بلند، ادھر حسین کا عباس دربار میں تلوار کھینچے، دربار لرز گیا، ولید کانپ گیا، کہا ٹھیک ہے حسین جائیے۔ جاتے جاتے زہرا کے لال نے دربار میں ولید کو دیکھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، اے ولید، ید اللہ فوق ایدیہم، لوگوں کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں نے سوچا مولا نے یہ آیت کیوں پڑھی، آخری بات یہ آیت کیوں پڑھی؟ اس کا راز اس وقت پتا چلا جب مامون رشید کے دربار میں امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا۔ سنا ہے آپ نے ولی عہد بنایا؟ اور ولی عہدی کا اعلان کرنے کے بعد دربار میں تخت پہ ایک جگہ بٹھا کر مولا کو بیعت کا اعلان، بیعت کرو، یہ ولی عہد ہے۔ مولا نے بیعت کروانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا ایسے۔ جب ہاتھ اٹھایا تو مامون نے کہا سرکار ابن رسول اللہ بیعت ایسے نہیں ایسے لی جاتی ہے۔ مولا مسکرا کے کہتے ایسے بیعت کے بھکاری مانگتے ہیں، ایسے بیعت حقدار بیعت مانگتے ہیں۔ وہ دیکھ ہی رہا تھا، مولا نے کہا ایسے بیعت حقدار بیعت مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا نے دربار ولید میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ آیت کیوں پڑھی تھی۔ مولا کہنا چاہتے تھے ہم ید اللہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اس کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر، مطلب حقدار بیعت ہم ہیں۔ اب اتنے اشاروں کے بعد اگر بات نہ پہنچی تو آپ جانے بی بی زہرا جانے، ید اللہ فوق ایدیہم، مولا عباس کے علم پہ غور کرنا، آج بھی پنجہ ایسے ہی لگا ہوتا ہے، اعلان ہو رہا حقدار بیعت ہم ہیں۔ یزید بیعت کا بھکاری ہے۔ آج بھی مولا عباس کا علم میں آگے آگے جلوس نکلے گا، حسین کا علم ہوگا آگے عباس کا۔ مقصد سرداری ثابت کرنا نہیں ہے، مقصد لوگوں کو بتانا ید اللہ فوق ایدیہم، حقدار بیعت حسین ہے۔ بیعت یزید کی بات سنی، حسین اطمینان سے دربار گئے بھی، اطمینان سے دربار سے آئے بھی۔ ہمارے یہاں کوئی کوٹ کچہری تھانے چلا جائے تو جاتے وقت بھی پریشان ہوتا ہے، آتے وقت بھی پریشان ہوتا ہے۔ مولا دربار میں گئے اطمینان سے، آئے، مولا کے اطمینان کا سبب سمجھو گے، کیونکہ مولا کے دائیں عباس چل رہے تھے۔ حسین کے دل کے اطمینان کا نام ہے عباس۔ گئے، لیکن حسین تو دربار میں اطمینان سے گئے بھی آئے بھی، لیکن جب حسین گھر سے نکلے، دربار میں جتنی دیر بھی رہے اور جتنی دیر واپسی میں لگی، ایک بی بی ہے جو کبھی حجرے میں، کبھی آنگن میں، کبھی حجرے میں، کبھی آنگن میں۔ کون؟ حسین کی بہن زینب۔ جیسے ہی حسین گھر میں آئے، جیسے نشیب میں پانی اترتا، بہن بھائی سے لپٹ گئے، بھیا آپ دربار سے خیریت سے آئے؟ حسین نے کہا زینب کیوں پریشان ہو، عباس جیسا بھائی ساتھ میں ہے۔ زینب کی آس عباس۔ اب وہیں سے مدینہ چھوڑنے کی بات، مدینے سے نکلنے کی بات ہونے لگی۔ جب حسین نے ارادہ بتا دیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، تو کہتے ہر بی بی پریشان تھی، وہ پریشان ہونے لگی۔
مولا کہتے ہیں ہم مدینے میں نہیں رہیں گے، مدینے سے چلے جائیں گے، لیکن پتہ نہیں حسین مجھے لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے۔ رباب کہہ رہی تھی میرا اصغر ابھی چند دنوں کا ہے، پتہ نہیں حسین لے جائیں کہ نہ لے جائیں۔ زینب، ام کلثوم، رقیہ، ہر بیوی پریشان تھی۔ بی فضہ کا بیان ہے، ہر بیوی پریشان تھی، پتہ نہیں آقا لے جائیں کہ نہ لے جائیں، پتہ نہیں میرا والی مجھے لے جائے کہ نہ لے جائے، پتہ نہیں میرا بھیا مجھے لے جائے کہ نہ لے جائے۔ فضہ کہتی میں نے دیکھا ایک بیوی بہت مطمئن تھی، ایک بیوی بہت مطمئن تھی۔ فضہ کہتی میں اس کے پاس گئی، بیوی مولا مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں، ہر بیوی پریشان ہے، پتہ نہیں لے جائیں کہ نہ لے جائیں، آپ بڑی مطمئن دکھتی ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ حسین آپ کو لے جائیں گے؟ تب اس بی بی نے کہا دادی بابا کسی کو لے جائیں یا نہ لے جائیں، لیکن مجھ کو لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے۔ کیا کہ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتے، اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس کو اطمینان تھا جب قافلہ چلنے کو ہوا تو اسی کا نام فہرست میں نہیں تھا، اسی کا نام۔ جب صغرا کو اس بات کی خبر ہوئی کہ بابا سب کو لے جا رہے ہیں، مجھے ہی نہیں لے جا رہے، تو صغرا تڑپنے لگی۔ جب تڑپنے لگی تو اکبر کبھی اماں رباب کے پاس، اماں آپ کہہ دو بابا مجھے لے کے چلیں، کبھی ام کلثوم کے پاس، کبھی ام لیلا کے پاس۔ جب کہیں سے بات نہ بنی تو ایک مرتبہ صغرا کو ایک بات یاد آئی کہ حسین زینب کی بات کبھی نہیں رد کرتے۔ آگے کہتی پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ بابا آپ کی بات کبھی رد نہیں کرتے، مجھ کو لے چلنے کی سفارش کر دو۔ صغرا کا ہاتھ زینب نے پکڑا اور حسین کے پاس آ کے کہتی ہے بھیا جب سب جا رہے ہیں تو صغرا تنہا مدینے میں کیسے رہے گی، اسے بھی لے چلیے۔ حسین نے زینب کے بازوؤں کو سنبھالا اور تھوڑا سا الگ ہٹ کے کہتے ہیں زینب مجھے مجبور نہ کرو، کیونکہ قافلے میں جو بھی جا رہا ہے تو میری نانی خدیجہ کی ہم شکل ہے، عباس بابا کا ہم شکل ہے، اکبر نانا کا ہم شکل ہے، سب جا رہے ہیں، لیکن صغرا کو نہ لے جانا میری مجبوری ہے، کیونکہ میری صغرا میری اماں فاطمہ کی ہم شکل ہے۔ جس کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا ہو، میں نہیں چاہتا اس کی ہو بہو تصویر بازاروں میں بے مقنو چادر۔ اللہ اکبر۔ زینب میری بیٹی میری اماں کی ہم شکل ہے، میں نہیں چاہتا۔ زینب آئی صغرا کے پاس، ابھی اماں کیا ہوا بابا مان گئے؟ کہ صغرا ایک ایسی مجبوری بھیا نے بتائی ہے کہ میں کیا کروں، کیا ہوا؟ کہ تم میری اماں فاطمہ کی شکل کی ہے، اس لیے حسین نہیں چاہتے۔ جیسے ہی صغرا کو یہ معلوم پڑا بابا اس لیے نہیں لے جاتے کہ میں دادی کی شبیہ ہوں، تیز قدموں سے روضے رسول پہ آئی اور روضے رسول پہ گر کے صغرا نے کہا نانا مر جاؤں گی اکبر کے جدائی کے سبب میں، مر جاؤں گی اکبر کے جدائی کے سبب میں، دارین کے والی میری تقدیر بدل دے، بابا نہیں لے جاتے میں دادی کی شبیہ ہوں، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے۔ صغرا تڑپ گئی۔ دو جملے سنیے مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ صغرا بہت پریشان ہوئی، رو رو کے کرتی بابا میں اس تنہائی میں کیسے رہوں گی، بابا یہ مریضہ اگر بیماری کی وجہ سے نہیں لے جاتے، میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، گر ہو سکے فضا کی سواری میں بٹھا دو، بابا میں تو کسی کو پریشان بھی نہیں کروں گی، جہاں میری بیماری بڑھ جائے وہی مجھے اتار دینا، لیکن مجھے لے چلو۔ بہت سی فرمائشیں گزارشیں صغرا نے کی، لیکن قافلہ چلنے لگا نا۔ جب قافلہ دہلیز بنی ہاشم سے نکل کے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ ایک شیر
اپنے گھوڑے پہ سوار تیزی سے آقا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا آقا جس کا نام فہرست میں نہیں ہے وہ بی بی محمل میں سوار ہے. کون؟ کا صغرا. حسین نے کہا عباس جا کے صغرا کو محمل سے اتار کے گھر چھوڑ دو. آقا پیچھے. عباس نے کبھی بھی حسین کی بات کا انکار نہیں کیا، لیکن اس بات پہ کہا آقا یہ میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہا میں کنیز کا بیٹا ہوں، صغرا شاہزادے کی بیٹی ہے، میں کیسے اتاروں؟ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو آواز دی، اکبر جا کے صغرا کو. اکبر اس محمل کے پاس آئے جس میں صغرا سوار تھی، اور آنے کے بعد اکبر نے کچھ کہا نہیں بلکہ چیخ مار کے روئے. جب بہن کے سامنے بھائی چیخ مار کے روتا ہے نا تو بہن اندر سے مر جاتی ہے. جیسے ہی اکبر کے رونے کی آواز سنی، صغرا نے کہا بھیا گریا نہ کرو. صغرا اترتی ہے، اکبر کے بازوؤں کا سہارا لیا. صغرا محمل سے اتری یہ کہتے ہوئے جس کے سہارے بیٹھی تھی، جس کے آسرے پہ بیٹھی تھی. اب صغرا نے اکبر کے ہاتھوں کو پکڑا، روضہ رسول پہ آئی، اور آنے کے بعد کہا بھیا جا رہے ہو تو جاؤ، خدا حافظ. اب صغرا کچھ نہیں کہے گی، لیکن جاتے جاتے اتنا وعدہ کرتے جاؤ جا کے پردیس میں گر شادی رچانا اکبر. میں ہوں بیمار بہت بھول نہ جانا اکبر، میں ہوں بیمار بہت بھول نہ جانا اکبر. میری سانس ہے جو میرا ساتھ نہ دے پائے، اگر اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر. اکبر نے بہن سے لے جانے کا وعدہ کیا. قافلہ نکلنے لگا، آخری جملہ قافلہ نکلنے لگا. صغرا دھیرے دھیرے قافلے کے پیچھے. ایک مرتبہ صغرا نے ایک اور فرمائش کی، بابا جا رہے ہو تو آخری بار میرے اصغر کو میری آغوش میں دے دو، میں اصغر کو کھلا لوں. اصغر کو صغرا کے حوالے کیا گیا. صغرا نے اپنے بھائی کو پیار کیا. گھر میں آپ نے دودھ پیتے بچے بھی دیکھے ہوں گے، ان بچوں کی بڑی بہنیں بھی دیکھی ہوں گی. بہنیں اپنے لہجے سے بات نہیں کرتی بلکہ اس بچے کے لہجے میں بات کرتی. اللہ جانے اصغر سے صغرا نے کیسے بات کی. بہت دیر ہو گئی. جب دیر ہونے لگی تو رباب آگے بڑھی، اصغر کو لینا چاہا. اصغر نے بہن کی آغوش نہیں چھوڑی. زینب آگے بڑھی لیکن اصغر نے بہن کی آغوش نہیں چھوڑی. اور بیویوں نے کوشش کی. اصغر ہے جو صغرا کو گردن اٹھاتے ہیں، اس بیوی کو دیکھتے پھر لپٹ جاتے، پھر دیکھتے پھر بچے کرتے ہیں نا، جس کی آغوش سے آنا نہیں ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ضرور ہیں پھر لپٹ جاتے. جب دیر ہونے لگی تو ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے. حسین آگے بڑھے تو صغرا پیچھے ہٹی. بابا زبردستی نہ کرنا، اگر اصغر اپنی مرضی سے آ جائے تو لے جانا. حسین نے کہا میں لینے نہیں آ رہا، میں اصغر سے کچھ کہنے آ رہا ہوں. اصغر کے کانوں کے پاس حسین کے ہونٹ آئے. اللہ جانے حسین نے ایسا کیا کہا کہ صغرا کی آغوش چھوڑ کے ہمک کے اصغر باپ کی آغوش میں آ گئے. اب منظر دیکھیے، صغرا یہ کھڑی ہے، حسین نے اصغر کو لیا، گلے سے لگایا اور مڑے. تو اب حسین کا چہرہ قافلے کی طرف، اصغر کا چہرہ صغرا کی طرف. بہن بھائی کو دیکھ رہی. عجب نہیں اصغر نے آنکھوں میں کہا بہن انتظار نہ کرنا، اب اصغر مدینے واپس نہیں آئے گا. صغرا نے کہا بابا جا رہے ہو اصغر کو لے کے جاؤ، لیکن اتنا بتاؤ کہ آپ نے اصغر کے کان میں ایسا کیا کہا جو میرے بھائیا نے میری آغوش چھوڑ دی. حسین نے کہا صغرا میں نے اصغر سے کہا اصغر ایک تیر تیرے حصے کا بھی ہے، اگر تو نہ گیا تو حسین اپنے گلے پہ کھا لے گا. اصغر نے کہا بابا اصغر کے رہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے حصے کا تیر حسین کے گلے پہ لگ جائے. اہل حرم مدینے سے نکلے، ایک مریضہ بیٹی خدا حافظ فی امان اللہ کہہ کے تڑپتی رہی. انا للہ و انا الیہ راجعون.